وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور میں ان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش آمدید، خوش آمدید جناب طارق صاحب، خوش آمدید۔ ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب لوگ بھائیوں کو مبارک ہو کہ آج اسلام کی سب سے بھرپور شخصیت ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم بھرپور طریقے سے ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہم کمیونٹی ناپولی کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابھی انشاءاللہ چند سیکنڈوں میں ان کا خطاب شروع ہوگا۔ بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ نظم و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ تمام بھائی تشریف رکھیں۔ اب تمام بھائی اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ آج ہمارے پاس جگہ موجود ہے لیکن ہمارے دلوں میں جگہ موجود نہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے تمام بھائیوں کو یہ التماس کرتے ہیں کہ اگر جگہ کی کمی کی وجہ سے کسی بھائی کو کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑتا ہے تو وہ بھائی اب بڑے التماس سے ہے کہ وہ کھڑے ہو کے خطاب سنیں اور اپنے مہمانوں کو جگہ دے۔ یہ جو بھائی سامنے کھڑے ہیں یہ ادھر پیچھے تشریف لے آئیں، پیچھے جگہ ہے، پلیز سارے بھائی پیچھے تشریف لے آئیں۔ بیٹھ جائیں، سامنے نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الا وان جبرائیل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستقمل رزقها، کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ خصوصی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اللہ نے جس کا جو مقدر کیا ہے جب تک وہ کھا نہ لے پا نہ لے اسے موت نہیں آ سکتی۔ جہاں جتنا لکھا ہوتا ہے وہ جا کے کھانا پڑتا ہے۔ میرا یہاں آنے کا کوئی نظام نہیں تھا، یہ رزق مجھے کھینچ کر لایا ہے، وہ بھی زیادہ نہیں، ایک چائے کی پیالی تھی۔ تو مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ ناپولی والوں نے آپ جائیں یا نہ جائیں انہوں نے ہال بھی بک کر دیا ہے اور آپ کے لیے کمرہ بھی بک کر دیا ہے۔ تو پروگرام کے خلاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آدمی تھکا ہوا ہو۔ مجھے مہینہ ہو گیا ہے سفر کرتے ہوئے، یہ 10واں ملک ہے جس میں پہنچا ہوں۔ روزانہ سفر، بیان، لوگوں سے ملاقاتیں، جب اس کے
ترتیب سے ہٹ کر کوئی ہو تو طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، خاص طور پر تھکاوٹ کی حالت میں. تو میں بالکل تھکا ہوا تھا، تو دل نہیں تھا کہ میں آؤں، لیکن مجھے یہ جہاں کا رزق کھینچ کر لایا. پھر جس محبت سے ان دوستوں نے مجھے ایئرپورٹ وہاں ریلوے اسٹیشن پر میرا استقبال کیا، یہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. آدھی تھکاوٹ تو انہوں نے اتار دی، آدھی آپ لوگوں نے اتار دی کہ اتنا مجمع آ گیا. اب مجھے ان پہ گلا آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، پرانے سدے تھے منجی کوئی نہیں. مہمان کا پہلا اکرام تو اسے بٹھانے کا ہوتا ہے. اب مہمان بلاؤ اور بٹھانے کی جگہ نہ ہو تو یہ تو چمگادڑ والی بات ہوگی، جہاں ہم لٹکتا ہے تو بھی لٹک. تو میرے خیال میں ان کو خیال نہیں ہوگا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے، ایک تو عجیب سا حال ہے، ہر شے کالی کالی، تو وہ لائٹوں کے باوجود بھی سیاہی نہیں ختم ہو رہی. تو پھر میری واپسی بھی ہے شام کو، ابھی بیان کے بعد واپسی ہے. تو یہ سفر کا یوں سمجھیے اللہ نے میرے مقدر میں کیا آپ بھائیوں سے ملنا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں، طبیعت پہ بوجھ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ خیر کا موقع دیا. اور آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اتنی محبت سے تشریف لائے، ان لوگوں نے اتنی محبت سے میرا استقبال کیا. یہ اللہ کی نسبت ہے، میں تو کوئی سیاستدان نہیں، کوئی بڑا تاجر نہیں، کوئی بڑا صنعت کار نہیں. ایک دین کی نسبت سے زندگی کا سفر ہے جو چل رہا ہے، اور اس نسبت سے جو محبت ہے، اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عور الاسلام اوثق، اپنے صحابہ سے فرمایا مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ، نماز. تو آپ نے کہا حسنۃ وما ہی بہا، نماز بہت اچھا عمل ہے لیکن جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں. پھر صحابہ نے کہا الجہاد، جہاد. آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہ، جہاد بھی واقعی بہت بڑا عمل ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا الصوم، روزہ. آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہ، روزہ بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. پھر کہا جی الحج، حج ہوگا سب سے مضبوط عمل. کہا وحسن، واقعی حج بڑا خوبصورت عمل ہے، وما ہوا بہ، جو میں نے پوچھا ہے ابھی اس کا جواب نہیں آیا. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. تو پھر صحابہ نے پوچھا، کہا اللہ و رسولہ اعلم، پھر آپ جانے، آپ کا رب جانے، پھر آپ ہی بتائیں. تو آپ نے کہا ان اوثق عور الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. یہ جتنا مجمع مستورات مرد ہم سب کٹھے ہیں، ہمیں اللہ کی نسبت پہ اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے اور اس کی محبت میں جمع ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جب تعلق بنتا ہے تو وہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہوتا ہے. بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. میرے نبی نے فرمایا واللہ لن تؤمنوا حتی تحابوا، اللہ کی قسم تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تو اسے پتہ چلا اگر نفرت ہے، چاہے سیاست کے نام پر، چاہے مذہب کے نام پر، چاہے قوم کے نام پر، چاہے زبان کے نام پر، کسی بھی سبب سے اگر نفرت پیدا ہو گئی ہے تو ایمان کا گھاٹا ہے. ایمان کی سلامتی نہیں ہے اگر نفرت ہے. اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں
تو ایمان پر کالا داغ لگ گیا ہے، ایمان میرا ستھرا نہیں ہے، مجھے تو کافر سے نفرت کرنے کا حکم نہیں۔ میرا نبی وہ شریعت لایا ہے جس میں جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں، گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نہیں، جوئے سے نفرت ہے، جواری سے نہیں، کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں، شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نہیں، گناہ کی نفرت ہے، انسان سے نہیں، انسان کو تو گلے لگانے کا حکم ہے۔ کہا تمہارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو۔ کس سے ایمان کو جوڑا جا رہا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ صاحب کبھی ہماری رشتوں پہ کی بنیاد پہ نفرت ہو رہی ہے، کبھی ہماری سیاست کے نام پہ نفرت ہو رہی ہے، کبھی مذہب کے نام پر۔ مذہب دین تو جوڑنے آیا تھا، ہم دین کے نام پر نفرتوں کی آگ بھڑکائے بیٹھے، یہاں آ کر بھی وہ جراثیم پالے بیٹھے ہیں۔ اپنے ملک میں جا کے دیکھ لو کہ مذہب کی نفرت نے کتنی آگ لگائی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اس میں خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو یہاں اس کو چلا دو، اگر تمہیں بھڑکتی آگ کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا تو اللہ کے واسطے یہاں امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، اس سے آگے کچھ نہ کہو۔ کبھی ہم امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں میرا اپنا ایک عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اللہ مجھے وہ مبارک کرے، مجھے اس پہ قائم رکھے۔ بھائی تو او ہیں تینتا سی مسافہ پہ کیتا تو ساڑھا نکاح ٹوٹ جانا ہے، تو یہ دین میرا نبی نہیں لایا تھا، یہ دین میرے نبی نے نہیں سکھایا تھا۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگا کے رکھا۔ آپ کو ایک ایک منافق کے اندر پتا تھا یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا، لیکن میرے نبی کو تو پتا تھا۔ جو نماز پڑھاتے پڑھاتے جنت دیکھ لے، دوزخ دیکھ لے، کسی کا اندر نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آگے چل پڑے، مصلی پر آگے چل پڑے، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو، پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے عجب کام کیا، نماز میں چلتے چلتے دیوار تک پہنچ گئے، پھر واپس پہنچ گئے۔ تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی، تو اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، دیکھ کر میں آگے چلنا شروع ہو گیا۔ اب جنت ہے کہاں؟ 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ دیواروں کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے پچھلے لوگوں کی شکل نظر نہیں آ رہی، اور 7 آسمان چیر کر جس کی نظر جنت دیکھ لے اس کی نظر کیسی ہوگی۔ پھر فرمائے پھر میرے اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی۔ دوزخ کہاں ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ تو کہا اس کی آگ دیکھی، شعلے دیکھے تو میں پیچھے آ گیا، تو میں اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے آپ نے نماز سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا ہوا، کچھ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، میرے سجدہ کرنے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلو، اس لیے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یا مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے، پیچھے نہیں نظر آ رہا، لیکن ہمارے نبی جیسے جب آگے دیکھتے تھے تو پیچھے بھی نظر آتا تھا، جب یوں دیکھتے ادھر بھی نظر آتا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی۔ یہ گلا تو چھوڑو، جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے پیچھے کی رہ کے، اللہ ہی کو دیکھ لیے جنت دوزخ تو چھوٹی جی شے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا دیدار تو کرا۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہو نہیں سکتا۔ ایک حدیث ساتھ جوڑوں کہ لن یرانی حی الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق، مجھے کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا، ولا یابس الا تدہدہ، کوئی خشک دیکھے گا تو پرزے پرزے ہو جائے گا۔ مجھے دیکھنے کے لیے جنت کا انتظار کر۔ انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا یبلا شبابہم، مجھے جنت والا دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھ میں نیند نہیں، جوانی میں بڑھاپا نہیں، وہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، کہنے کہ نہیں یا اللہ ایک واری تبھی کھا۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی تجلی پڑی پہاڑ پر، جعلہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا،
وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آیا 40 دن کے بعد۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک، جب ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ بس واقعی سچی بات ہے تیری کہ تو آگے ہی تو نظر آئے گا، یہاں نظر نہیں آ سکتا ہے۔ اور اپنے محبوب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسی کرتے اور تہمد میں اٹھایا اور براق باہر کھڑا کیا۔ براق صرف آپ کو بیت المقدس چھوڑنا ہے، آگے نہیں، آپ کو لے کر فلسطین پہنچا ہے، مسجد اقصیٰ میں آپ کو اتارا ہے، آپ نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد براق کی ڈیوٹی ختم، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو یہاں سبب کو اختیار کیا گیا، سواری ہے۔ اب اوپر والا جہان اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے تو وہاں سبب کی ضرورت نہیں تھی، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے کر گئے۔ جبریل ساتھ تھے، لیکن کیا آپ جبریل کے کندھے پر سوار ہو گئے یا پروں پر بیٹھ گئے، یا جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا یا آپ کو دونوں بازوں پہ اٹھا لیا یا آپ کے ساتھ رسہ باندھ کے اپنے ساتھ جوڑ لیا؟ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبریل اپنی رفتار پہ جا رہے تھے اور ہمارے نبی اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہے تھے۔ اور ایک یہاں جو رب نے اپنا دکھایا ہے نا اپنے نبی کا استقبال، وہ بتاتا ہوں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، ادھر اسرا ادھر بعبدہ۔ عربی گرامر کے مطابق اگر اسرا ہو تو با نہیں آنی چاہیے، سبحان الذی اسرا عبدہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر بال آتا ہے تو الف نہیں آنا چاہیے، سبحان الذی سرا بعبدہ، پھر یوں ہونا چاہیے۔ یہ الف اور با جو اللہ نے ملایا ہے نا، اس میں اپنے نبی کی شان اور عزت کو ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے، آنے اور جانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہماری شارق سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اتنا دور ہے کہ دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، سوچ کے گھوڑے دوڑانا چاہو تو لا تخالطہ الظنون، خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور اسے ڈھونڈنا چاہو جو نظروں سے بھی دور ہو، خیال سے بھی دور ہو، کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہ ڈھونڈنا چاہو تو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، جواب دوں گا۔ پکارنا سیکھ لے، پکارنا سیکھ لے۔ دیکھو نا، تم نمبر ہی غلط ملاؤ تو اگلا کیسے ہیلو کرے گا؟ نمبر ہی غلط ڈائل کیے جا رہے ہو تو ہیلو کہاں سے ہوگا؟ تم نمبر ملاؤ، 7 آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تمہاری گھنٹیوں سے، اور اللہ کی لبیک کی صدا سے کائنات گونج اٹھے گی۔ نمبر صحیح ملاؤ، ڈائلنگ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ نمبر اللہ نے دیا ہے، یہ نمبر ملاؤ، میرے حبیب کی زندگی میں آ جاؤ، پھر مجھے پکارو، پھر دیکھو میں لبیک کیسے کہتا ہوں۔ تو اسرا بعبدہ، الف اور با کا جو جوڑ ہے یہ میں نے پہلے بتا دیا، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اترنے چڑھنے سے پاک ہے، لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ میں تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، اور اللہ خود کہتا ہے کہ رمضان میں میرا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جبکہ اللہ آنے جانے سے پاک ذات ہے، اس کا مطلب اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ اسرا اور با، الف اور با کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لینے کے لیے خود زمین پر آیا، یہ مطلب ہے۔ جیسے میں گیا ہوں تو آپ لوگ مجھے اسٹیشن پر لینے آئے ہوئے ہیں، یہ کسی کو عزت دینی ہو تو آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ آیا نہیں، اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ تعبیر ایسی ہے کہ ہم خود لے کر سلام پیش کریں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اتنی کامل نظر رکھنے والی ہستی اللہ کو دیکھے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔
ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی جب اللہ سامنے آئے گا. سارے جنتی جب جنت میں بیٹھ جائیں گے، مزے کر رہے ہوں گے، میاں بیوی بچے ماں باپ اہل ایمان ہر طرف کے، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، میرے بندو اپنے رب سے راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی. تو اللہ تعالیٰ، میرے نبی نے کہا ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھیں گے، تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا، نام لے کر، عورت مرد نام لے کر، ٹھیک ہو، خوش، کوئی تکلیف کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، میرے بندے بندی ہو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے ای شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. اور اللہ کہیں گے یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی والزواری، رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے مجھے دیکھیں، میرا دیدار کریں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، کانوں کو لذت بخشیں میری آواز کے ساتھ، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں میرے دیدار کے ساتھ. جو اللہ تعالیٰ کہ عرش کے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. اگر موت ہوتی تو سارے ہی مر جاتے، کوئی آنکھ برداشت نہ کرتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ سارے کہیں گے یا اللہ اوئے ہوئے ہوئے بڑی کوتاہی کی، تجھے پہچانا ہی نہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ جیسے بغیر دیکھے ناپولی میں سجدے کیے، آج تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے. تو میرے اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم تھے غلام، میں تھا آقا، تمہارے ذمے میرے سامنے سر جھکانا تھا، یہ میرا مطالبہ تھا. اب تم آ گئے ہو جنت میں، یہ ہے میرا مہمان خانہ، اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. میزبان کی شان کے خلاف ہے کہ مہمان نو آ کے روٹی اکتوبہ رکھا کے آپ. یہ تو کوئی بخیل سے بخیل آدمی نہیں کرتا کہ اس کے دروازے پر مہمان بیٹھا ہو کہ روٹی بار رکھا. تو میرا اللہ کہے گا اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جو دنیا میں سجدے کیے بس وہی کافی ہو گئے. جاؤ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں میرے راضی کرنے کے لیے محنتیں کی تھیں اس کے صلے میں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، رہو بھی صحیح. موت نہیں، بڑھاپا نہیں، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، نیند نہیں، تھکن نہیں، بیماری نہیں، دکھ نہیں، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، بوریت کوئی نہیں، صبح کوئی نہیں، شام کوئی نہیں، اندھیرا کوئی نہیں، اجالا کوئی نہیں، گرمی کوئی نہیں، سردی کوئی نہیں. گردش ایام تھم جائے گی، وقت کا سوئچ اللہ آف کر دے گا. کروڑوں سال کے بعد بھی 33 سال کے جوان ہو گئے، اور کھربوں سال کے بعد بھی 33 سال کے جوان ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کی ہر لذت پوری کر دے گا، پینے کی ہر لذت پوری کر دے گا، اور پہننے کی ہر لذت پوری کر دے گا. یہ چھوٹے چھوٹے قد لے کر جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ 130 فٹ قد عطا فرمائے گا. 130 فٹ. ہمارے جو اماں اور ابا تھے ان کا قد 130 فٹ تھا، یعنی آدم اور حوا. پھر گردش ایام کے ساتھ گھستے 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 یہ قد ہمارے 5 فٹ رہ گئے، 6 فٹ رہ گئے. قیامت کے قریب 4 فٹے جوان ہوں گے. ایک زمیندار نے اپنے میراثی کو نا گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا، اور میراثی کی جانے تھے مالش کی جانے. وہ تھوڑی دیر تو کرتا رہا، پھر سو گیا. رات تھی، چور آ کے گھوڑا لے گئے. اس کی آنکھ کھلی صبح صبح تو دیکھا گھوڑا غائب. ہو سکا لے آج میری خیر نہیں. وہ اپنا خرگوش لے کر آیا اور باندھ کے کھڑا کر دیا تو مالش شروع کر دی. تو زمیندار باہر نکلا کہ اوے میرا گھوڑا. ہو سکے جی ہے کھلوتا ہے. ہو سکے وہ نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ خرگوش ہے کہ جی گھوڑا ہے. اگر یہ گھوڑا کیوں ہے؟ اگر جو میں ساری رات مالش کی تھی یہ گھس 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 کے تھے سیڑ بن گیا. تو اللہ نے اماں اور ابا کو پیدا کیا تھا 130 فٹ کا. تو گھستے 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 یہ ہم رہ گئے چھوٹے چھوٹے قدوں والے. اللہ جنت میں یہ قد دوبارہ واپس لوٹائے گا 130 فٹ.
ہر مرد عورت 130 فٹ، جنت کی حوریں 130 فٹ، دنیا کی ایمان والی عورت مرد 130 فٹ، اور 33 سال پر عمر فکس ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق عطا فرمائے گا، اور اپنے نور میں سے ہر مرد عورت کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، جس کے بعد کبھی کسی کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں آئیں گی، کبھی کسی کو دکھ نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی۔ مزے کے لیے کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں کھائے گا، مزے کے لیے پئیں گے، بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں، پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں پیے گا۔ اور پینے پلانے کی 3 مجلسیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا۔ جنت میں ایک محفل ہے، جو لو لیول کے جنتی ہیں وہ جنت کے ایسے خود جام میں شراب ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، پلانے والے ان کو بھی خادم ہوں گے، ان کو بھی نوکر دیے جائیں گے، لیکن تعبیر میں فرق کر کے اللہ مرتبوں کا فرق بتا رہا ہے کہ ایک جنت کا درجہ ایسا ہے جہاں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ایک اس سے اوپر کلاس ہے، وہ مڈل کلاس ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، جنہیں اللہ کے فرشتے پیش کریں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکیاں پیش کریں گی، ان کی اپنی بیویاں پیش کریں گی۔ یہ مڈل کلاس۔ ایک اپر کلاس ہے، وی وی وی، جتنے وی لگا دے تو تھوڑے ہیں۔ ایک وی 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 آئی پی کلاس ہے کہ وہاں کی محفل بن نرالی ربہم شرابا طہورا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ پلائے۔ اس محفل کو طارق جمیل کیا بیان کرے، جو میخانہ ہو جنت الفردوس اور ساقی ہو اللہ اور میزبان ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کتھو الفاظ لے کے آواں؟ الف بے تے سے دے لفظ تو بڑے چھوٹے جہن، میں کتھو لے آواں الفاظ؟ تصور کرو، ساقی اللہ ہے، میں خانہ جنت الفردوس ہے۔ کیوں اللہ نے کہا شراب نہ پیو؟ کہ وہ خود پلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیوں شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے؟ کہ تو پاک مذہب لے کر آیا ہے، پاک نبی کا غلام ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھ، ان قریب اس کا صلہ تجھے ملنے والا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سچ برابر نہیں ہو سکتے، زنا اور نکاح برابر نہیں ہو سکتا، انصاف اور ظلم برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، سچائی اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے، محبت اور نفرت برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں دونوں منڈیاں گرم ہیں، دونوں بازار کھلے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جا میرا بندہ تیری مرضی ہے، ایمان کا سودا کر یا کفر کا سودا کر۔ منڈی میں کفر بھی بکتا ہے، منڈی میں ایمان بھی بکتا ہے، تقوی بھی بکتا ہے، فسق و فجور چوری ڈاکہ بھی بکتا ہے۔ کر جو کرنا ہے، ہوتا رہے گا۔ رات کو ناچنے والیاں بھی ہوں گی، رات کو رونے والیاں بھی ہوں گی، رات کے شراب پینے والے بھی ہوں گے، اور رات کو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، سجدے میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے، اور جام ٹکرا کے ہنسنے کہہ کے لگانے والے بھی ہوں گے، ظلم و ستم ڈھانے والے بھی ہوں گے، سہکنے والے مظلوم بھی ہوں گے، حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھیں گے، یزید جیسے تخت پر بیٹھ کر فرعونیت کی یاد تازہ کریں گے۔ یہ ہوتا رہے گا۔ پاکیزہ انسانوں کے سر نیزوں پہ ہوں گے، اور جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور وہ غراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ساڑھے تو بڑا کوئی نہیں۔ ایک دن آئے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ طے ہو چکا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ایک آواز آئے گی اور تم آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ ریت بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔
اے ہائے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹے گا، فرشتے اتریں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی آئے گی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آئے گا عمل کو تولنے والا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آئے گا۔ پھر میرا رب کہے گا میرے بندو دنیا میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے، آج میں فیصلہ کروں گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج ظالم الگ ہو، آج نہ کھیڑا ہوگا، آج حق اور باطل کا نہ کھیڑا ہوگا، آج شرابت و شربت کا فرق اللہ نکالے گا، سود اور تجارت کا فرق اللہ بتائے گا، جھوٹ اور سچ کا فرق اللہ بتائے گا، آج بتائے گا۔ دنیا میں تو سب چلتا ہے، محبوب ترین اللہ کے نبی کی محبوب کائنات، کیا خوبصورت تشبیہ دی، ریحانتی من الدنیا، میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، ایک حسن اور ایک حسین۔ کیا تشبیہ دی ہے، کیا تشبیہ دی ہے، اور کیا محبت کی ہے کہ قاب قوسین او ادنا ہے، مقام محمود والے ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، جنت کی چابی ہاتھ میں ہے، اور اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بنے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں، پاؤں ٹیکے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہہ رہے آؤ میری پیٹھ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو پیٹھ پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بچوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سینے سے لگایا، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک بوسوں سے نوازا، جنہیں جنت کی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، کہا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام ملا ہے۔ اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے۔ دونوں کے ساتھ مل کر کشتی کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہا ہے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش دیے، شاباش حسین، شاباش شاباش شاباش۔ تو ماں حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ان شہزادوں کا بچپن ہے۔ اور آپ نے کہا فاطمہ تو میں، یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ایک موقع کی بات ہے، علی سوئے ہوئے تھے، بچے جاگ رہے، فاطمہ جاگ رہی، آپ کا فاطمہ تو میں، یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے اقصہم، یا اللہ یہ میری امت بھوکی ہے، میرے ساتھی بھوکے نے کھانا کھیلا، ننگے ہیں کپڑے پہنا، اور بشرو و املو، تمہیں خوشخبریاں ہوں، کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، کیسر کے خزانے فتح ہوں گے۔ اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی؟ تمہیں منع کیا، منع کیا، ہمیں منع کیا، اور خود کیا کیا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دے، مجھے قیامت کے دن کوئی تانا نہ دے کہ آپ نے اپنی اولاد کے مزے کرائے، ہماری اولاد نے تو دکھ دیکھے، دنیا میں کسی کی اولاد اتنے دکھ نہیں دیکھ سکتی جو میرے نبی کا گھر دیکھ گیا ہے۔ کٹا ہوا سر سامنے ہے اور ایسے وہ چھڑیاں مار رہا منہ کے اوپر ابن زیاد،
آخر میں حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ وہ پاکیزہ گھر ہے جو اللہ پر قربان ہو گیا۔ حق و باطل یہاں چلے گا اکٹھا، فیصلہ آگے ہونے والا ہے، فیصلہ آگے ہونے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ 70,000 بچے فرعون نے ذبح کر دیے، اللہ دیکھ نہیں رہا، فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے، ایک شراب بیچ کے جائیدادیں بنا رہا ہے، اللہ دونوں کو ایک جیسا کر دے گا، دونوں کو ایک ترازو میں تول دے گا۔ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے یہ کہنا جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، زنو ڈرایا نہ کرو۔ پھر حسین اور یزید کو الگ الگ کیوں کرتے ہو؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، یہ کون سی شریعت ہے؟ جشن نبی کا مناتے ہو اور سب سے بڑھ کر دشمن بھی اسی کے بنتے ہو۔ میرے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے۔ ایک رات آپ تڑپ رہے تھے بستر پر، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے جھک گئے، نیچے جھک گئے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، احد پہاڑ جس سے پوچھ رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دے میں سونا چاندی بننے کو تیار ہوں۔ بیٹی فاطمہ بیمار تھی، ان کو پوچھنے گئے تو وہ بیماری سے بے حال تھیں، تو باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں۔ تو پتھر کھا کے طائف کے نہ رونے والا اور احد میں دانت توڑوا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے دیکھو کسی نے باپ دیکھنا ہو تو اب دیکھو، یہ باپ ایسے ہوتے، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا اور ان کو یوں گلے سے لگایا اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تم کہتے ہو شراب نہ بیچیے تو بد پیسے کتوں بنا ہوئی ہے، اور جس کے لیے کائنات بنی وہ کہہ رہے ہیں بیٹی آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور مجھے میرے اللہ نے کہا تھا یہ احد پہاڑ میرے سامنے ہے، تو اجازت دے میرے نبی میں اسے سونا چاندی بنا کے تیرے قدموں پہ قربان کر دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹی میں ایسا نہیں کروں گا، میں بادشاہی نہیں چاہوں گا، میں غلامی چاہوں گا، غلامی۔ کیوں کہ جب میری امت پہ دکھ آئے گا تو تسلی کون دے گا؟ میرا غم انہیں تسلی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، عائشہ بھوک بڑی لگی تو عائشہ زارو قطار رو پڑی کہ آپ اللہ کے اتنے محبوب، اب آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ مجھ سے پہلے جو میرے ساتھی آئے یعنی نبی، وہ سارے ایسے ہی بھوک برداشت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے، میں بھی اسی فخر میں اللہ سے ملوں گا، اور اس کو ثابت کیا، بھوک کی حالت میں اللہ کو جان دی۔ اور جس رات کی صبح آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ 32 چراغ جلایا جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسی عورت سے تیل ادھار مانگ کے لائیں، جس کے نور نے 7 بر اعظم روشن کر دیے۔ اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، یہ سورج چمک سکتا تھا اس گھر میں، لیکن اپنی آنے والی امت کو پیغام دینا تھا
کہ روٹی کے پیچھے مجھے نہ چھوڑ جانا، یورو کے پیچھے کلمے کے سودے نہ کر دینا، ایمان کے سودے نہ کر دینا۔ کتنی کو دنیا اکٹھی کر لو گے، اور جتنا یہ یہاں کماتے ہیں یا پیچھے سیاست پہ لگا دیتے ہیں، یا بڑے بڑے گھر بنانے میں لگا دیتے ہیں، یا شادیوں پہ لگا دیتے ہیں، یا لڑائیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے غلط آتا ہے ویسے ہی غلط چلا جاتا ہے۔ کہ میں ایسے ہی ملوں گا، ہائے 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 ہائے۔ ایمان کے سودے نہ کرو، دنیا بیچنی پڑے تو بیچو۔ حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، کہ اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی حسن اور حسین کو کہ میرے بچوں، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو کہ آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، تو میری نصیحت ہے آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، کیونکہ وہ آ کے بھی چلی جائے گی، وہ آ کے بھی چلی جائے گی۔ تو اپنی گھر میں دکھ رکھا، اپنے گھر میں دکھ رکھا۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، رو رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا سنا نہیں گیا، میں دوسری طرف نکل گیا کہ میں رونا اس کا برداشت نہیں کر رہا تھا، اور یہاں حسین کی نسل کٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی، اور صبر کا پہاڑ کھڑا ہو کے سودا کر رہا ہے کہ ہاں ہم اللہ کو یوں ہی راضی کرتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کے میں نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو گم کر کے میں نے کچھ نہیں پایا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کا حلال حساب ہے، اس کا حرام عذاب ہے۔ میرا رب سویا نہیں ہے، نپولی میں آ کے طاقت کمزور نہیں ہو گیا، اس کے قوت کو زوال نہیں، شہنشاہی کو زوال نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اکیلا معبود ہے، زندہ قائم دائم۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیسا بادشاہ ہے کہ رب المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، کیسا بادشاہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، کیسا بادشاہ ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمانوں کا بادشاہ، کیسی بادشاہی ہے۔ اوحا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پر اکیلے کی بادشاہی ہے۔ کیسا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں پر اکیلے کی بادشاہی ہے۔ کیسا بادشاہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام پر اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ وہ اللہ ناپولی میں کمزور نہیں ہوا۔ یا موت سے ٹکر لو، یا طرز زندگی بدلو، یا اسرائیل کو کلاشن کوف مار دو، یا طرز زندگی بدلو، یا قبر کے اندھیروں میں چراغ جلاؤ، یا طرز زندگی بدلو۔ گھاٹے کا سودا ہے، اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے قدم اٹھانا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے بادشاہ بن جاؤ، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ رسول کو ناراض کر کے ریڑھی بھی چلائی تو ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو، سیکھو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو تم جعلی کاغذ بنا کے آ جاؤ گے، یا چھپ چھپا کے آ جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے چھپ چھپا کے جعلی کاغذ بنا کے۔ محمدی ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے لگواؤ۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے تھے، اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو۔ کسی کی نقل میں تو چلو گے، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کو پیارے لگو گے،
اللہ کو محبوب لگو گے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ تنے کی اور شاخوں اور پھلدار درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ ایک عورت حجاب میں جا رہی ہو، نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون عورت جا رہی ہے۔ ایک محمدی شکل میں جا رہا ہو تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون جا رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں۔ اللہ بغیر نقطے کے حرف ہیں، محمد بغیر نقطے کے حرف ہیں، احمد بغیر نقطے کے حرف ہیں۔ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ حبیب کا نام چنا تو محمد، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ دوسرا نام چنا تو احمد، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ اس کے دین کا نام چنا تو اسلام، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ پھر جب جوڑ کے کلمہ بنایا تو اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف۔ یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کچھ پانا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ۔ کالا گورا وہاں نہیں چلتا، سید قریشی وہاں نہیں چلتا، وہاں چلتا ہے محمدی برانڈ۔ برانڈ نہیں ہوتا، اور جب کسی برانڈ کا ٹھپا لگ جائے تو چیز قیمتی نہیں ہو جاتی۔ ایک آدمی مجھے گھڑی دکھائی، کہا جی یہ ہدیہ ہے۔ میں نے کہا میں یہ گھڑی باندھتا ہوں جس میں وہ پوری دنیا کا ٹائم ہوتے ہیں نماز کے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا جی بہت قیمتی، لے لو۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہنے لگا 12 لاکھ۔ میں نے کہا پیپا جا 12 لاکھ کیوں؟ کہا جی یہ برانڈڈ ہے، برانڈڈ، یہ برانڈ کی قیمت ہے، گھڑی تو عام سی ہے، برانڈ کی قیمت ہے۔ ہاں ہاں، میرے رب نے بھی ایک برانڈ بنایا، سچا کھرا محمد الرسول اللہ۔ یہ ٹھپا لگواؤ گے تو قیمت پڑے گی، ورنہ سید قریشی ہو یا پٹھان راجپوت ہو، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیے جاؤ گے۔ میرے رب کی بارگاہ میں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمدی ہے، وہ محمدی ہے، وہ محمدی ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز پر، طریقے پر، یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ یہ کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں ہے، یہ امت کو توڑنے کی محنت نہیں ہے، امت کو جوڑنے کی محنت ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا، حالانکہ آپ اندر دیکھ رہے تھے کہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ وہ سلام کرتے آپ جواب دیتے، وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے آپ ان کو نماز میں کھڑا ہونا دیتے۔ کتنے اب بھی پاکستان میں حال ہے، مسجد میں جماعت جاتی ہے، بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، مسجد دھوتے ہیں۔ وہ مسجد میں تو کافر بھی چلا جائے تو دھونے کا حکم نہیں۔ انسان پاک ہے، اس کا جوٹھا پاک ہے، اس کا تھوک پاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے، چاہے وہ کافر کا ہو چاہے مسلمان۔ موت پوچھ کے جائے وہ دربار کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے، تو اسرائیل اندر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم تھا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے اندر نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ اے میرے بھائیو، ہم سے کون پوچھے گا؟ ایک ہی ہستی سے پوچھا گیا، تو آپ نے کہا اچھا میں اجازت دے دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، ہاں بھائی تو دس تیری کی صلاح ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ
اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب جانے کا وقت ہو تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو۔ کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل لایا جا رہا ہو، کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے تھکا ہوا مسافر گھر پہنچ رہا ہو۔ تو آپ نے کہا اچھا، جو بات میں آپ سے کہنے والا تھا وہ یہ سارا میں نے آپ کو قصہ سنا دیا۔ آپ نے کہا اچھا تو ایسا کرو، جاؤ واپس جاؤ، سنو غور سے، جاؤ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد نہیں، امت، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی۔ او میرے بھائی، او پانی پلانے والے، مجھے تم سے ان سے زیادہ پیاس لگی ہوئی، اتنا میری بات کو بے قیمت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، کہ میری امت میری آخری بات ہے الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا۔ 90% امت نماز چھوڑ گئی۔ وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، میری امت کے نادار، غریب، مسکین، مزدور، غلام، باندیاں، ان پہ رحم کھانا۔ اگر اللہ کل کو طاقت دے دے تو ظالم نہ بننا، جابر نہ بننا، طاقتور نہ بننا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا ملازم بستی کا آ گیا، پرانی عمر کا، رو رہا۔ ہمارے کسی ذمہ دار نے اس کو ماں بہن کی بہت گالیاں دی تھی، تو میرے پاس آ کے رونے لگا۔ کہا مولانا صاحب، غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، وہ صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے۔ غریباں دی نہ دھی ہوندی ہے، نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلاں تے پُنیندیاں رہ جاندیاں، ماواں تو تہاڈیاں ہیں، بہناں بھی تہاڈیاں ہیں، ساڈی نہ ماں ہے نہ بہن ہے، نکی نکی گل تے ساڈی نہ ماں چھڑ دین نہ بہن چھڑ دین۔ یہ میرے نبی نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی، دیکھو اگر اللہ طاقت دے دے تو میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، رحم کھانا، رحم کھانا۔ یہ دو باتیں لے لو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی پر زیادتی نہ کرو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کا حق نہ کھاؤ، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو، کسی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں درد سے کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ دھوکہ مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ اور جہاں جھوٹ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جہاں دھوکہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے نماز، اچھا سلوک، حسن سلوک، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، کمزور سے بھی، طاقتور سے بھی۔ اور آپ پرائے دیس میں ہو، تم اسلام کے نمائندے ہو، اور تمہاری نمائندگی نماز سے نہیں ہوگی۔ نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے، تمہاری نمائندگی بازار میں ہوگی، جاب میں ہوگی، جب تمہاری سچائی دیکھیں گے، اخلاق دیکھیں گے۔ میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ، چھوٹی سی عمر، وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، ازبک لڑکی کا، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا میں آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا تم مجھے بیان سناتے ہو، کہ لے آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو، کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا۔
اس کے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں باتوں سے نہیں متاثر ہوئی، اس کے اخلاق نے۔ آپ سارے کے سارے مرد عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو، عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے، تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، تمہارے وعدے کی پاسداری، یہ ان کے اندر میں اتر جائے گی سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو، دیانتداری کو سینے سے لگا لو، شراب بیچنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو، سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتاتا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے نبی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔ اور باوضو رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی، جو راما کون لاوے۔ باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی، باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں، آپ نے اس سے پوچھا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10۔ کہا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے کہا کون کون سے ہیں؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی میرے دشمن ہیں۔ اور پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی ہے۔ باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور 3 یار بھی بتا دوں، سارے نہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جو شراب پیتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار ہے، جو غصے والا ہو میرا پکا یار ہے، جو کنجوس بخیل ہو وہ میرا بڑا پکا یار ہے۔ اور اس سے اگلی بتاؤں کہ اگر یہ تینوں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو اور بخل بھی ہو، تو وہ تو او پیر سائیں تو میں مرید سائیں، پھر میں اس کو پیر بنا لیتا ہوں۔ جو غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، بخیل بھی ہوگا، پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ شیطان بھی ان کا مرید بننے کو تیار۔ تو اپنے نبی کی تم جھنڈا بردار ہو، اپنے نبی کے تم نمائندے ہو، تمہارے اوپر محمدیت نظر آئے، تمہاری زندگی میں، گھر میں، گفتار میں، کاروبار میں، تمہارے گھروں میں محمدیت نظر آئے، تمہارے اخلاق سے، بول سے، مٹھاس سے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی میراث ہے، اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں جبریل سے، ہیں جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو میرا باپ کہہ رہا تھا بیٹیاں بلاؤ، تیمور کہہ رہا تھا پیر محمد کو دیکھ لوں، میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم باندر خنزیر ہوتے۔ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہم سے؟ اس پر درود بھیجو جو جاتے ہوئے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں بولا، تمہارے لیے سوال اٹھایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ جبریل واپس گئے، ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل پیغام لائے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور وہ دن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن بیوی خامند سے بھاگے گی، خامند بیوی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، یار یار سے بھاگے گا، انکاری ہو جائے گا، تو میرا لگدا ہی کچھ نہیں، میں تیرا لگدا ہی کچھ نہیں۔ اور ہر آدمی کہے گا نفسی 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 نفسی۔ ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا،
نفسی نفسی، مائیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، باپ پکار اٹھے نفسی نفسی، اولادیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، علماء پکار اٹھے نفسی نفسی، اولیاء پکار اٹھے نفسی نفسی، ہر مرد حتیٰ کہ وہ فرشتے جنہوں نے دوزخ میں نہیں جانا پکار اٹھے نفسی 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 نفسی۔ اس شور میں ایک آواز آئے گی، ایک دکھ بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ آواز چھا جائے گی ساری آوازوں پر، سارے کہیں گے ہر کوئی اپنے آپ دے مگر لگا یہ کون جڑا امت پکار رہے ہیں، یا رب امتی کون سی امت؟ جنہوں نے شرابیں بیچ بیچ میرے نبی کے سینے پہ خنجر اتار دیے، جنہوں نے زنا کر کر میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دی ہے، شرابیں پی پی کے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ کوئی صدیق شہداء کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء اولیاء کے لیے نہیں کہہ رہا یا اللہ میری امت کے اولیاء، میری امت کے صدیق، میری امت کے شہداء، میرے صحابہ، امت یا اللہ میری امت۔ ہم تو اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں نافرم، میں تو دین سیکھنے کا ارادہ کیا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال۔ جنہوں نے جنا ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف کرو تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کون سا دن ہے جس میں میں نے اور تم نے اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر نہیں اتارا؟ کون سی رات ہے؟ کون سا دن ہے؟ کس کس چیز پر تم نے ایمان کو نہیں بیچا اور میرے نبی کی زندگی کو نہیں بیچا اور اس کو دکھ نہیں پہنچایا؟ وہ تو قیامت کے دن کہتا یا اللہ دفع دور کر دینا نو میری نظریں تو، انہوں میرا سینہ چیر کے پاڑ کے رکھ دیتا ہے، انہوں میری نظریں تو دور کر دے۔ ہائے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد۔ یہ کون ہے؟ یہ احمد۔ یہ کون ہے؟ یہ ماحی۔ یہ کون ہے؟ یہ حاشر۔ یہ کون ہے؟ یہ عاقب۔ یہ میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فاتح۔ یہ کون ہے؟ یہ خاتم۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو القاسم۔ یہ کون ہے؟ یہ طٰہٰ۔ یہ کون ہے؟ یہ یاسین۔ یہ کون ہے؟ یہ مزمل۔ یہ کون ہے؟ یہ مدثر۔ یہ کون ہے؟ یہ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر۔ یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ السلام۔ میں نے تمہیں اس کی ساری پیڑھی سنا کے رکھ دی ہے۔ میں ہر بیان میں سناتا ہوں کہ ہمارے جدی پشتی میراثی ہیں، ہمارے بڑے رہنا، فرقوں میں بٹ کے نہ رہنا، مسلم مومن بن کے رہنا، اپنا جو تمہارے خیال ہیں، عقائد ہیں، اس کو سینے سے لگاؤ، دوسرے کی قدر کرو، اس پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ تم تو اوروں کو اسلام میں داخل کرنے آئے تو تم نے اپنوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ اور بھائی ایک کام سارا مجمع کرو، اوپر بھی بہت مجمع ادھر مستورات بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ نوجوان 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک کام کر کے اٹھو یہاں سے، آج یہ سارا مجمع توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے صلح کر کے اٹھو،
بڑی زندگی گزر گئی اپنی مرضی پہ چلتے ہوئے، اب جو باقی ہے اس کی مرضی پہ گزار، دیر گزر گئی تھوڑی ریا، چند صبحیں تھیں، چند شامیں تھیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی ہیں، آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے، آج کے بعد اللہ کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر، اسی کا نام توبہ ہے۔ آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے، آج کے بعد اس کے محبوب کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر لیں، اسی کا نام توبہ ہے۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، آپ کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں، اور اس پریشانی میں نہ پڑنا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ آئندہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ تمہاری ٹوٹے، لیکن تم توبہ کرو گے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے قبول کرے گا، کبھی نہیں کہے گا تو مذاق بنا لیا اپنی توبہ دا، ایتھے کرنا اتھے توڑ دینا، کبھی اللہ نہیں کہے گا آ جا میرا بندہ آ جا، تو جب آئے گا مجھے دیکھے گا لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو دیکھ صحیح میری رحمت آتی کیسے تجھے معاف کرنے کے لیے۔ ٹوٹے برتن کو جوڑو تو نشان تو نظر آئے گا نا، یہ راڈ ہے جو ٹوٹ جائے اس کو جوڑو تو نشان تو نظر آئے گا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ کا بھانڈا توڑ کے آ 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، 1 کھرب دفعہ توڑ کے آ، تو کرچی کرچی پرزے پرزے ہے، لیکن جب تو آئے گا نا میری رحمت کے سائے میں، تو اس کو ایسا پینٹ کروں گا کہ کوئی اس میں جوڑ دکھا نہ سکے، تیرے کرامن کاتبین کو بھی بھلا دوں گا، ایسا تیرا برتن خوبصورت کر کے واپس کروں گا۔ لہٰذا نہ عمر کی قید ہے، نہ عدد کی قید ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کتنے جاوے، اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہی تو ایک جگہ ہے جہاں جھکنا ہے، رونا ہے اس کے سامنے۔ تو جب کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا۔ کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا، حق واپس کرنا باقی ہے، حق کا واپس کرنا۔ فرائض میں کوتاہی تھی، معاف ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا، فرائض کی ادا قضا باقی ہے۔ پوچھ لینا کیسے کرنا ہے، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، کوئی میاں بیوی میں کھٹپٹ ہے صلح کر لینا، کوئی بھائی دوست آپس میں بولتے نہیں ہیں تو یہاں سے اٹھتے ایک دوسرے کے گلے لگنا یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ خاص طور پر خامند بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ کسی کا حق دینا ہے اٹھ کے دینا، اس سے معافی مانگ لینا، اللہ اپنے خزانوں سے تمہاری کمیاں پوری کرے گا۔ ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کمائیوں میں حلال لے کر آؤ۔ آج نیت کر لو، کل نکلنا شروع کرو، 1 انچ نکلو، نہیں زیادہ ہے، اچھا 1 سینٹی میٹر زیادہ ہے، 1 ملی میٹر زیادہ ہے، 1/2 ملی میٹر زیادہ ہے، 1/10 ملی میٹر پیچھے آنا شروع کرو۔ جس دن تم پیچھے ہٹنا شروع کرو گے تمہاری ہر شے قبول ہو جائے گی، تمہارا سب گناہ معاف ہے، اللہ تمہیں پاک صاف کر کے کھڑا کر دے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور جب پاکستان میں آؤ تو تبلیغ میں وقت ضرور لگانا۔ یہاں اگر کوئی تبلیغ کا نظام ہے تو مہینے میں 3 دن جماعت میں جایا کرو، ہر مہینے 3 دن نکلو انشاءاللہ آپ کے انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ اور اللہ سے مانگو، اگر آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی نسلیں ہیں تو یہاں مانگو اللہ سے، اپنی مسجدیں بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ۔ جو نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے یہ پاکستان واپس نہیں جائیں گے، یہ انڈیا بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گے۔ جو یہاں پروان چڑھیں، تم واپس نہیں جا سکتے تو وہ کہاں سے واپس جائیں گے؟ تو تم یہاں کے لیے سوچو کہ یہاں ہم سکول بنائیں، یہاں مدرسے بنائیں، یہاں مسجدیں بنائیں، اور یہاں اس کے لیے فنڈنگ کرو، چندہ اکٹھا کرو، ایک دوسرے کو تیار کرو، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی اگلی نسل کے لیے سکول ہوں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، تاکہ وہ تمہیں دعائیں دیں کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے اسلام کی وراثت چھوڑ کر گئے۔ پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، تمہاری نسلیں وہاں نہیں جائیں گی۔ جو خرچ کرنا ہے یہاں خرچ کرو، یہاں اپنی جائیداد بنانی ہے، اگر تمہارے پاس پاسپورٹ ہے اور یہاں کے کاغذات صحیح ہیں، جائیداد بنانی ہے یہاں بناؤ۔
اپنے بچوں کی اب فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لیے کرو، اسکول کی سوچو، مسجدوں کی سوچو، مدرسوں کی سوچو، ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہو جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں ہے تو آن لائن کے ذریعے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، آپ خود بھی قرآن سیکھو، اب تو آپ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہو، پوری دنیا سے آپ کو ٹیچر ملیں گے جو آپ کو آن لائن قرآن بھی سکھا سکتے ہیں، نماز بھی، ترجمہ بھی، ہر چیز۔ اس کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو خوشحال بھی کرے گا، نہال بھی کرے گا، آباد بھی کرے گا۔ ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنا لینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جب پاکستان جاؤ تو انشاءاللہ تبلیغ میں وقت ضرور دینا، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، اور بھائی دعا کے بعد پھر مجھ سے مصافحہ نہ کرنا، چونکہ میں بہت تھک چکا ہوں، اور پھر اتنا بڑا مجمع ہے، سب سے مصافحہ کرنا بھی ناممکن سی چیز ہے، اور پھر مجھے ابھی واپس روم بھی جانا ہے، تو میں آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ بس اب میں نے السلام کیا، آپ نے جواب دیا، تو اس کے بعد آپ مجھے مصافحے کی تکلیف سے بچانا، چونکہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو میں آپ سے یہ معذرت چاہوں گا کہ دعا کے بعد کوئی بھائی مصافحہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر لایا تو تم نے کوئی اچھا انتظام کیا تو اب پھر آؤں میں کالی رات باہر چڑھے، ادوں بھی کالا، اتنے بھی کالا، ہر پاسے کالا ہی کالا، او جڑے ہیں وہ بھی کالے، ہر پاسے کالی رات باہر چڑھے۔ چلو جی درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب، دور دراز وطن سے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، تیری توحید کا اقرار کرنے والے، تیرے حبیب کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والے مردوں عورتوں کا مختصر سا مجمع تیری بارگاہ میں جمع ہے۔ اے رب کریم، ہم پر نظر محبت ڈال دے، آج تک جو ہم نے گناہ کیے وہ معاف فرما دے، جو تجھے ناراض کیا وہ معاف فرما دے، تیرے حبیب کو دکھ دیا وہ معاف فرما دے۔ آج ہم نیت کرتے ہیں تجھے راضی کر کے چلیں گے، تیری مان کر چلیں گے۔ اے رب کریم، توبہ تو ہم نے ہزاروں دفعہ کی، پھر ہر دفعہ ٹوٹ گئی اس بچے کی طرح جو کھلونا لیتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، ماں باپ نیا لا کر دے دیتے ہیں، ہم نے بھی کھلونے کی طرح توبہ کو توڑا ہے۔ آج پھر ہم نے کی ہے میرے آقا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، حبیب کی محبت کا واسطہ، ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما، پختہ فرما، پختہ فرما۔ اے مالک الملک، باہر کا ماحول تیرے سامنے ہے، ایک قدم تیری طرف اٹھتا ہے 100 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ تیری عزت کی قسم، کبھی یا اللہ تیری نافرمانی کر کے خوش نہیں ہوئے، کبھی دلیر ہو کر گناہ نہیں کیا میرے اللہ۔ یا اللہ مجرم بن کے، گناہگار بن کے، گناہ کے احساس کے ساتھ غلطی کی ہے، یا اللہ کبھی دلیر ہو کر نہیں، ہماری کیا مجال ہے یا اللہ کہ تیری ذات سے ہم ٹکر لیں، تیرے دین سے ہم ٹکر لیں۔ یا اللہ ہم تو کچھ نہ تھے، تو نے گندے پانی سے ہمیں انسان بنایا، پھر یا اللہ ہم کچھ نہ تھے، تو نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ یا اللہ ہم کچھ نہ تھے، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تو نے زمین کا فرش بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند تاروں کو سجایا، آسمان کی چھت کو تانا، پھر دن رات اپنے رزق کے نظام چلائے۔ میرے مولا ہمیں کتے سے نیچے نہ جانے دے، جو ایک وقت کی روٹی ہماری کھاتا ہے اور ساری زندگی دروازے پہ بیٹھ کے وفا کر جاتا ہے۔ یا اللہ ہم اس طرح نہیں مرنا چاہتے کہ کتے جتنی وفا بھی ہمارے اندر نہ ہو، ہمیں ایسی موت نہ دے یا اللہ کہ ہم مجرم بن کے واپس آ رہے ہوں، ہمیں ایسی واپسی مقدر فرما کہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ میرے مولا ہم موت کے درد نہیں سہ سکتے، قبر کا جھٹکا نہیں سہ سکتے۔ میرے آقا جب جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی اور تو آئے گا اپنے عرش فرشتوں کے ساتھ، تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے کریم اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا میرے مولا میں ہتھ کڑی نہ لگا دینا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کر دینا۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم پوری زندگی میں کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے۔ یا اللہ بہت اچھا کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ یا اللہ ہم اس بچے کی طرح ہیں جو کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی لگا لگو کے ابا سے پوچھتا ہے ابا میں نے کتنا اچھا لکھا ہے،
اس کا باپ اس کو شاباش دیتا، بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اس نے تو کاغذ کالا کیا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم ساری زندگی کی کاپی پر ہم نے کالک ملی ہوئی ہے، الٹی سیدھیں لکیریں، ہماری نماز الٹی سیدھی لکیریں، ہمارے روزے حج تبلیغیں علم ذکر سب کچھ الٹی سیدھی لکیریں۔ اے باپ سے زیادہ پیار کرنے والے ہمیں شاباش دے دینا، ہماری کاپی نہ کھولنا، ہماری فائل نہ کھولنا، اس میں گندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اوپر سے ہی سائن کر دینا میرے مولا، اوپر سے ہی کہہ دینا ہاں ٹھیک ہے بس پاس ہے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم اگر ہماری فائل کھل گئی جہنم کی آگ کے سوا پھر ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے، ہتھکڑیوں میڑیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، ہماری تو جولی خالی ہے، کچھ ہوتا تو تجھے پیش کر کے کہتے یا اللہ یہ ہماری نیکی ہے، اس کے طفیل ہم پہ کرم فرما، ہم تو خالی ہاتھ فقیر ہیں میرے مولا، ٹوٹا ہوا بھانڈا لے کے آئے ہیں، پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں، تیرے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل تجھ سے خیرات مانگتے، تیرے محبوب کی دعاؤں کے طفیل تجھ سے خیرات مانگتے ہیں۔ ہمیں جہنم کی پکڑ سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں موت کی سختیوں سے بچا، دکھ درد والی موت سے بچا، یہاں کی یا ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان سب سے راضی ہو جائے یا اللہ۔ یہ رزق کی تلاش میں آئے، ملک چھوڑا، پردیسی ہوئے، ان کو رزق حلال عطا فرما، ان کے بچوں کی یہاں ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما، ایمان کی صحت کی عافیت کی دولت نصیب فرما یا اللہ، آپس کے رنجشیں ختم فرما، لڑائیاں ختم فرما، فرقہ واریت کو ختم فرما، ہمیں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا اللہ۔ تو بے نیاز ہے، تیرے اوپر تو کسی چیز کا اثر نہیں، تو اثر سے پاک ذات ہے یا اللہ، ہمارے گناہ دیکھے گا تو اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا ہوا یا اللہ ہم تو مارے گئے میرے مولا۔ جب تیرے حبیب کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے اوپر چادر ڈال دینا، اپنی ستاری کی چادر ڈال دینا، ہم انہیں آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہم ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے، بس ہم بہت گندے ہیں، ہم مانتے ہیں، تو ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ، ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ، کوئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ، تجھے کون پوچھے گا میرے مولا، صرف تقوی والے معاف ہوئے یا اللہ، تو ہم کہاں جائیں گے میرے اللہ، تیرے محبوب مقرب تیری چھاؤں میں آئے تو ہم کہاں جائیں گے میرے مولا، ہمارا بھی تو ہی ہے یا اللہ، تو ہی ہے یا اللہ، تو یا لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ یا اللہ یہ سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے آنے والے مسورات مرد و عورتوں کو قبول فرما، ان دوستوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جس محبت سے ہمیں لیا، جس محبت سے یہ سارا انتظام کیا، اس پر ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، انتہائی جزائے خیر عطا فرما، انتہائی جزائے خیر عطا فرما، ان کے اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، بڑے اپنے اسکول عطا فرما، اپنے مدرسے عطا فرما یا اللہ، ان کو کشادہ رزق عطا فرما تاکہ تیرے نام پر بھی خرچ کریں، تیرے مسجد پر خرچ کریں، تیرے نام پر بننے والے اسکول اداروں پر خرچ کریں، اپنے بچوں عزیز داروں غریبوں پر خرچ کریں یا اللہ، انہوں نے ہمیں محبت دی تو انہیں محبت عطا فرما، انہوں نے ہمیں عزت دی تو انہیں عزت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔